وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. محترم مومنین و مومنات، کائنات میں خداوند عالم نے حضرت انسان کو ساری کائنات میں سب سے افضل اور برتر قرار دیا ہے، اور انسان میں محبوب ترین بندہ وہ ہیں جو مسلمان ہو، اور مسلمان میں بہترین وہ ہیں جو مومن ہو. اور خداوند عالم کے نزدیک مسلمان و مومن اس وقت محبوب ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی اطاعت خداوند عالم میں گزارے، اس لیے کہ خداوند عالم نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، یعنی تخلیق کا مقصد عبادت خداوند عالم ہے. اور یہ عبادت کئی طرح کی عبادتیں دین اسلام میں وارد ہوئی ہیں. کچھ عبادتوں کو فرض کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، جیسے واجب نمازیں، روزے وغیرہ، اور کچھ عبادتیں مستحب بھی قرار دی گئی ہیں، دن کے حساب سے، وقت کے حساب سے، شب کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے. عبادتوں کو، ہر ایک عبادت کی ایک ایک خصوصیت اور ایک ایک فضیلت کو دین اسلام میں بیان کیا گیا ہے. تو کچھ عبادتیں وقت کے حساب سے فضیلت رکھتی ہیں، تو کچھ عبادتیں شب میں فضیلت والی، تو کچھ عبادتیں مہینے کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہیں. ہر عبادت کی خاص فضیلت ہے، مگر ضرورت ہے کہ عبادت کو کرتے وقت ہم معنی و مفاہیم عبادت کو سمجھتے ہوئے انجام دیں، تاکہ ہماری عبادت کرنے میں زیادہ سے زیادہ لطف آ سکے اور خدا کے نزدیک زیادہ سے زیادہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے سے نزدیک ہو. آج ہم ایک ایسی عبادت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جو دیکھنے میں اور عمل کرنے میں تو بہت مختصر سی عبادت ہے، لیکن اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت دین اسلام میں معصومین کی نظر میں بیان کی گئی. اس عبادت کا نام ہے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، ہر ذکر اللہ کے لیے ہے، تسبیح اللہ کے لیے، لیکن یہ عبادت تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منسوب کیا گیا ہے شہزادی سے. ذکر اللہ کا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ تسبیح کا نام بی بی سے منسوب ہے تو ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ذکر اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ منسوب ہے شہزادی سلام اللہ علیہ سے. ایک مرتبہ ہم اس کی فضیلت جاننے سے پہلے ایک بات کو اچھی طریقے سے جان لینا ضروری ہے کہ کیوں تسبیح کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب کیا گیا ہے. تو ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا اپنے بابا جان حضرت رسول خدا کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ اے بابا جان، گھر کے کام و کاج سے میرے ہاتھوں میں آبلے آ جاتے ہیں، مشق بھرنے سے، چکی چلانے سے اور گھر کے دیگر کاموں کی وجہ سے میں تھک جاتی ہوں. تو کیا بابا جان یہ ممکن ہے کہ میرے لیے ایک کنیز عنایت کی جائے؟ تو رسول خدا نے اپنی بیٹی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ
اے میری بیٹی، اے میرے لخت جگر، اے میری فاطمہ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے کام تم خود کرو، اور اس لیے کہ تمہارے کام اگر تم خود کرو تو اسی میں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر تم کو کاموں کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے تو تم کو ایک کام ایسا بتاتا ہوں، ایک ایسی عبادت بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہیں تھکاوٹ کا احساس نہ ہوگا، بلکہ تمہارے کام سے تم کو لذت ملے گی، تو تم کو جس کام کو بھی کرو گے اس کام میں عبادت خداوند عالم شامل رہے گی اور تمہارے کام بھی جاری رہیں گے۔ اس کے بعد رسول خدا نے شہزادی کو تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم فرمائی۔ جب رسول خدا تسبیح کی تعلیم فرمائی تو شہزادی نے فرمایا کہ اے بابا جان، آپ کے فرمان پر راضی و خوش ہوں اور خدا کے فرمان پر راضی اور خوش ہوں۔ ویسے تو کتابوں میں آپ کے بارے میں کئی تسبیحات کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن مشہور و معروف تسبیح وہی ہے جو ہم اور آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور جس کے بارے میں حضرت علی اور امام صادق سے روایت ہے۔ یعنی تسبیح فاطمہ یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر پڑھا جائے۔ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا ایک ایسی مقدس عبادت ہے کہ جس کا اندازہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت و فضیلت کو خاندان عصمت و طہارت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث معصومین اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہوتی تو اسے رسول خدا جناب سیدہ کو ضرور عطا کرتے۔ اور اسی طرح فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز واجب کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے داہنا پیر بایاں پیر سے اٹھائے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی جب مومن نماز کے بعد تسبیح کو پڑھتا ہے تو اپنی جگہ سے مصلی سے اٹھنے سے پہلے خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس دور حاضر میں دیکھیں تو دور حاضر کا سب سے اہم مسئلہ معاشرہ کا ہے کہ اس کائنات میں گمراہی بڑھتی ہوئی چلے جا رہی ہے، خصوصاً والدین اولاد کے مستقبل سے متعلق بے پناہ فکر مند رہتے ہیں، جبکہ اس کا بہترین حل تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح اور لوگوں کو برے انجام سے بچاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایک صحابی سے کہ جن کا نام ابو ہارون بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ تم بھی اس تسبیح کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا تو برے کام انجام دینے کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ پھر اسی سلسلے سے
امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ میرے نزدیک 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تسبیح حضرت زہرا سے وابستہ ہے، یہ شہزادی سے وابستہ ہے۔ جو چیز شہزادی سے وابستہ ہو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اور ذکر تسبیح حضرت فاطمہ کے بہت سے فوائد ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم تسبیح شہزادی کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بخشش ملتی ہے، گناہوں سے انسان دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیطان سے دوری ہوتی ہے۔ جب تک ہماری زبان پر ذکر شہزادی فاطمہ زہرا اور تسبیح شہزادی فاطمہ زہرا رہے گا تو شیطان ہمارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ تیسرا فائدہ، رضائے خداوند عالم۔ جب ہمیشہ ہمارے زبان پر ذکر ہوتا رہے گا تو خداوند عالم ہم سے راضی ہوتا رہے گا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی تسبیح زہرا پڑھ کر استغفار کرے گا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس تسبیح میں ظاہراً 100 ذکر ادا ہوتے ہیں، لیکن انسان کے نامہ اعمال کو 1000 گناہ وزنی بنا دیتا ہے خداوند عالم، اور ساتھ ہی شیطان کو دور بھگا دیتی ہے یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز واجب کے قبلے سے منحرف ہونے سے قبل تسبیح زہرا پڑھتا ہے تو خدا اس کو بخش دیتا ہے، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر اتنی سارے احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے، یہ باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کریں کہ صرف تسبیح بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور کسی دیگر امر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ گزشتہ روایت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ خود انسان کا استغفار کرنا بھی ضروری ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرا انسان کے قلب میں احساس استغفار پیدا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کو صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے کہ پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فرائض سے فارغ ہو کر قبلے سے منحرف ہونے سے پہلے تسبیح پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور جب امام صادق سے ذکر کثیر کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھ لیا گویا اس نے خدا کے لیے ذکر کثیر انجام دے دیا۔ ان روایت کے بعد ذکر تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت و فضیلت اور دوسرے اذکار پر اس کی برتری روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انسان دنیا و آخرت کی برکتیں اور نعمتیں سمیٹ سکتا ہے، اور کل قیامت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے محضر میں سرخ رو ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں معلوم کیسے ہو کہ جو ہم نے تسبیح پڑھی ہے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں
قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس کو معلوم کرنے کا بھی ایک طریقہ علماء کرام نے بیان فرما دیا ہے کہ رسول خدا نے شہزادی کو تسبیح کی تعلیم اس وقت فرمائی تھی جب شہزادی کو گھر کے کاموں سے تھکن کا احساس ہو رہا تھا، تو رسول خدا نے کہا تھا کہ تسبیح کو پڑھ لینا، تم کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور ہم کو بھی تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کے بعد سکون محسوس ہو تو سمجھیں کہ ہم نے تسبیح ویسے پڑھی جیسے رسول خدا نے تعلیم فرمائی، اور ہماری تسبیح قابل قبول ہو گئی ہے، جو ہمیں تسبیح کے ذریعے سکون حاصل ہو رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب توفیق ہمیں معرفت حاصل ہو جائے تو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔